تو راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اس یہودی نے روک لیا اور اس نے تقاضا کیا کہ آپ میرا قرضہ دیجیے۔ اب حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں جو میں تجھے دے دوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں جانے دو گے تو میں پھر تو تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس نے حضور کو بٹھا لیا، حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور اتنا لمبا وقت آپ نے گزارا وہاں اس کے ساتھ بیٹھے رہے کہ آپ نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی، عصر کی نماز وہیں پڑھی، مغرب کی نماز وہیں پڑھی، عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی، حتیٰ کہ اگلی فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ اب پھر اگلا دن جب چڑھ جاتا ہے، دھوپ بلند ہو جاتا ہے، سورج، دھوپ پھیل جاتی ہے خوب، تب وہ شخص جو ہے وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ حضور میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی یہ کیا یہ صرف آپ کی صفات دیکھنے کے لیے کیا کہ جو صفات آپ کی توریت کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ توریت میں حضور علیہ السلام کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ان کی ہجرت مدینہ میں ہوگی، ان کا ملک شام ہوگا، اور وہ نہ گلیوں میں گھومنے والے اور بد کلامی کرنے والے ہوں گے، نہ شور مچانے والے ہوں گے، نہ ہی وہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات کریں گے، نہ کسی کو تکلیف دیں گے۔ وہ تمام صفات اس نے بیان کی کہ آپ کی توریت کے اندر یہ صفات جو بیان کی گئی تھیں، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہوں گے تو آپ کا یہ اخلاق اور کردار یہ سب سامنے ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ہے کہ اگر کوئی کسی سے آپ نے قرض لے لیا اور وہ آپ سے قرض مانگتا ہے تو اس کو بھی آپ جھڑکتے نہیں، حتیٰ کہ اس کی خوشی کے لیے کہ یہ ناراض نہ ہو۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ قرض مانگنے والا مسلم نہیں، غیر مسلم ہے، یہودی ہے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، پھر بھی آپ اس کے لیے تھوڑی بہت دیر نہیں، آج کے ٹائم میں اگر کوئی بہت شریف آدمی ہوگا تو وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلنا شروع کر دے گا، لیکن حضور علیہ السلام اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ اس یہودی نے خود حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے آپ کو اجازت دے دی۔ اب ہم ذرا اس بات سے یہ جائزہ لیں، کیا ہم حضور علیہ السلام سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ ہمارا درست ہے؟ کتنا سچا ہے؟ بات کچھ کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو بری بھی لگتی ہے، گراں گزرتی ہے کہ یہ امام صاحب تو ایسے کہہ دیا، ویسے کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، لیکن آپ سوچئے کہ ہم اپنے کردار پر غور تو کریں۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ حضور تو چند دینار کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، یہاں تو لاکھوں اور کروڑوں غصب کر کے لوگوں کا مال مار کے سینہ تان کے چل رہا ہے، اور اوپر سے یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ میں دم ہو تو لے لے۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ قرضہ مانگنے والا کوئی ذرا سی کوئی بات تھوڑی سخت کہہ دے، تھوڑا لہجہ اس کا درست ہو، تاکہ اسے یہ موقع مل جائے کہنے کے لیے کہ اب تجھ سے نہیں ملے تو لے لیے۔ ہے بہت ٹناٹن سنی، بہت مضبوط والے سنی۔ اب یہی اگر امام صاحب کہہ دیں سمجھانے کے لیے، جبکہ ہم کسی کے اوپر طعن و تشریح نہیں کرتے، کسی کا نام نہیں لیتے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے سماج میں ہم رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں اگر آپ کی نظر میں ہماری ہیں تو کیا ہم نہیں جانتے کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور کون کون کیا کر رہا ہے؟ اگر میں چاہوں تو سینکڑوں لوگوں کے نام لے کے کر سکتا ہوں یہ بات، لیکن اسلام کسی کی غیبت، کسی کی چغلی یا کسی کی دل آزاری پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی کا نام لے کے منچ پر کوئی بات کہی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جان بوجھ کر ذلیل کر رہے ہیں، اور اس کی قطعاً اسلام میں کوئی گنجائش اور اجازت نہیں۔ یہ پھر شخصی حملہ ہوگا۔ اور اصلاح کی بات کرنا،
آپ سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت کے حالات یہ ہوں گے کہ پچھلی تمام امتوں نے جو گناہ کیے وہ ہر گناہ میری امت کے لوگ بھی کریں گے، حتیٰ کہ اگر پچھلی کسی امت میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے فرمایا تو ایسا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے غیب کی خبر تھی اور حضور آنے والے قیامت تک کے حالات اور اس کے بعد کے حالات جانتے تھے اللہ کے فضل سے، وہ حضور نے بیان فرمایا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ اب کیا علماء کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ کھل کر کے بدکاریوں، برائیوں، عیاشیوں، غنڈہ گردیوں کا جو ہے وہ آپریشن کریں؟ بھئی کسی برائی کو برائی کہا جائے گا تبھی تو سماج سمجھے گا کہ یہ برائی ہے، اور لوگوں میں یہ اللہ کا خوف تبھی تو پیدا ہوگا جب ان کو ڈرایا جائے گا۔ اب کسی کے اندر عیب ہے تو وہ برا مان جا رہا ہے کہ ارے لو ایسے کہہ دیا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ حالانکہ میں آپ سے پہلے بھی 50 بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میرے کان پر جوں نہیں رنگتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی دھنا سیٹ ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابے جب تو چوری کرنے سے تجھے خوف نہیں لگ رہا تو مجھے حق بولنے سے کیا بات کا خوف ہے بھائی؟ تجھے غنڈہ گردی کرنے کا شوق ہے تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات نہیں بولیں گے۔ اب تو بکتا رہے، امام صاحب کو برا کہے یا کسی صاحب کو برا کہے، مولاناؤں کو برا کہے، کسی کو برا کہے، جو برا کہے گا اس کا برا حشر ہوگا۔ اگر مولانا برا کہے گا تو مولانا کا برا حشر ہوگا۔ تو اگر اصلاح کی بات کی جائے تو اس کو اپنی انا کے اوپر نہیں لینا چاہیے۔ وہ ایک عام بات ہے، سماج ہے، سماج کے اندر ہزاروں اچھے ہیں، ہزاروں برے، کسی میں کوئی خامی ہے، کسی میں کوئی خامی ہے، کسی میں کوئی خامی ہے۔ آپ کو میری کوئی خامی نظر آئے تو آپ میری اصلاح کیجئے، مجھے آپ کی کوئی خامی نظر آئے گی میں آپ کی اصلاح کروں گا، یہ ذمہ داری ہے ایک دوسرے کی۔ تو حضور علیہ السلام سے سچی محبت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے، آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سچا پکا مومن وہی ہے جو حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، حضور کی سنتوں کا حامل ہے، وہ سب سے بڑا پکا مسلمان ہے، سب سے بڑا سنی ہے، سب سے بڑا عاشق رسول ہے۔ اور جو صرف عشق رسول کا نعرہ لگاتا ہو لیکن اس کا عمل حضور علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف ہو، ان کے فرامین کے خلاف ہو، تو وہ اپنے زبانی دعوے سے کتنا ہی یہ پکارے کہ میں جو ہے وہ بہت بڑا عاشق رسول ہوں، مگر وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکہ خود کو دے رہا ہے، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ یہ جو آج لوگ سماج میں مکاری کرتے ہیں، آج ہم دیکھیں تو صحیح، ہر آدمی، اگر میں یہاں کھڑا کرنا چاہوں تو سینکڑوں لوگ یہاں کھڑے ہوں گے کہ جن کا قرضہ لے کر کے دوسرے لوگ قرضہ نہیں دے رہے۔ ہر دکاندار پریشان ہے اس بات سے، ہر کاروباری پریشان ہے اس بات سے کہ ہر خریدار کی، اکثر لوگوں کی نیت حرام پہ ٹکی ہوئی ہے۔ زمینیں بیچنے والے وہ کسی کی زمین دکھا کے اور مال لے کے چلے جا رہے ہیں، ایسے کانڈ بھی ہو رہے ہیں۔ کیا کنڈیشن بنا دی ہے؟ تو اب آپ سوچئے کہ ہمارا اس طرح کا کردار جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو کیا وہ ہمارے دین کو اچھا سمجھیں گے؟ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اسلام درخت کے پھل ہیں، اگر ہم میٹھے نکلے تو درخت کی تعریف ہوگی، اور اگر ہم کڑوے نکلے تو درخت کو اچھا کوئی نہیں کہے گا۔